جو سب سے مستند ترین چیز ہے ہمارے پاس، جو میں اپنے ساتھ بھی لے کر اس لیے آیا کہ آپ کو اس میں سے کچھ پڑھ کے بھی سناؤں، وہ کتابیں ہیں جو خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کچھ کتابیں منسوب ہیں، لیکن علماء اس نسبت کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ شیخ کی کتاب نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ ایک عام رواج تھا ایک دور میں، اور بہت بزرگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ دو کام ہوتے تھے۔ بعض اوقات کتاب مستقل لکھ کر کسی کی طرف منسوب کر دی جاتی تھی، اور بعض اوقات کسی کی کتاب میں کوئی چیز داخل کر دی جاتی تھی۔ آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ پرنٹنگ پریس ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا، کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی۔ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ظاہر بات ہے محنت طلب کام ہے، وہ کسی علاقے کے اندر پہنچتی تھی، اور اگر آپ کو مثلا اگر آپ کو کتاب چاہیے، فرض کیجئے ہم پرنٹنگ پریس سے پچھلے زمانے میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو کتاب چاہیے تو آپ کے پاس کیا صورت ہے کتاب لینے کی؟ پریس تو ہے نہیں کہ چھپ کر مارکیٹ کے اندر آ جائیں گی۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی لکھنے والے کو، خوش نویس کو پیسے دیتے تھے اور کتاب بھی دیتے تھے کہ یہ کتاب ہے، اس کی نقل تیار کریں، تو وہ اس کتاب کو لکھتا تھا اور اس کو بڑا وقت لگتا تھا۔ ظاہر بات ہے آپ سوچیں یہ امام یہ پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الفتح الربانی، اس کتاب کو اس کے کتنے صفحے ہیں تقریباً، یہ تو عربی میں، یہ تو اردو ترجمہ ہے اس کا، یہ تقریباً 450 صفحات کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کو لکھنے کے اندر تو کئی ہفتے لگیں گے، ایک بندہ مستقل صبح سے لے کے شام تک بھی یہ کام کرے گا تب بھی کئی ہفتے اس کو لگیں گے۔ اس میں بڑا موقع ہوتا تھا اس بات کا کہ ایک جملہ بڑھا دیا جائے، ایک جملہ گھٹا دیا جائے۔ اچھا بعض اوقات تو یہ کام بدنیتی سے ہوتے تھے، بعض اوقات غلط فہمی کی وجہ سے بھی ہوتے تھے۔ غلط فہمی کی وجہ سے اس طرح ہوتے تھے کہ علماء کی عادت ہے، ہم نے اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا، اپنے والد گرامی کو بھی دیکھا، اپنے دادا کو بھی دیکھا، میرے پاس اپنے والد، اپنے دادا، اپنے پردادا، کئی پشتوں کی کتابیں ہیں محفوظ اپنے خاندان کی۔ ان ساری کتابوں کے اندر یہ جو کتاب کی سائڈ پر ایک حاشیہ ہوتا ہے، علماء کا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھنے کا معمول ہے۔ اکثر اہل علم کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کتاب کے اوپر کوئی نہ کوئی کمنٹ، کوئی تبصرہ کرتے ہیں کسی بات پر، تو وہ حاشیے کے اندر اس کو لکھ دیتے ہیں، ادھر نشان بھی لگا دیتے ہیں۔ اچھا اگر نقل کرنے والے سے غلطی سے کوئی جملہ رہ گیا، فرض کیجیے بہت ہی غلطی لکھنے والے سے، تو ان کی بھی عادت یہ تھی کہ وہ پھر اس جگہ نشان لگا کر وہ جملہ حاشیے میں لکھ دیا کرتے تھے کہ میں جب لکھ رہا تھا یہ جملہ مجھ سے رہ گیا، میں نے اب اس کو یہاں لکھ دیا۔ کیونکہ یہ دور تو ہے نہیں کہ آپ نے بس وہ ڈیلیٹ کا بٹن دبایا اور پیچھے والا سارا صاف کر دیا اور ادھر جملہ ایڈ کر دیا، یا ادھر سے کاپی کیا اور ادھر جا کے پیسٹ کر دیا، یہ ساری چیزیں تو تھیں نہیں، تو وہ پھر اس کو سائڈ پہ۔ اب بعض لوگوں سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ اس حاشیے میں فرق نہیں کر سکے جو حاشیہ کسی اور نے لکھا تھا اس کے اوپر، یا لکھنے والے سے رہ گیا تھا، تو انہوں نے جب کتاب کو نقل کیا تو حاشیے میں جو کچھ لکھا تھا وہ بھی کتاب میں شامل کر دیا، اور وہ اس بندے کا کلام نہیں ہوتا جس بندے نے لکھا ہے۔ علامہ ابن عربی نے اپنی زندگی کے اندر کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ مجھے میری کتابیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہیں، اور علامہ عبد الوہاب شعرانی نے بھی یہ لکھا ہے کہ میری کتابیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہیں اور میری زندگی کے اندر لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی، میں ابھی زندہ ہوں اور میری کتاب کے اندر رد و بدل کر دیا گیا ہے، تو میرے مرنے کے بعد خدا جانے لوگ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر بڑی اپنے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ لوگ کتابوں کے اندر اپنی چیزیں داخل کر دیتے ہیں بسا اوقات۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب کتابوں کا ایک پورا بنڈل ہے جس کی ہم تصدیق کرنے سے قاصر ہیں۔ البتہ چند کتابیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تصنیف ہے، جیسے غنیۃ الطالبین کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور معروف کتاب ہے۔ یہ کتاب الفتح الربانی کے نام سے، اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ یہ کتاب شیخ عبد القادر جیلانی کی نہیں ہے۔ یہ جو کتاب ہے فتح الربانی، یہ ان کی مجلسیں ہیں، جو جس طرح مجالس وعظ جو ہوتی ہیں جس میں ان کے مریدین جمع ہوتے تھے اور وہاں وہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، اس کو ان کے مرید نے ایک مجلس تاریخ کے اعتبار سے جمع کی ہے، تاریخ بھی ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ اس تاریخ کو شیخ نے یہ فرمایا اپنی مجلس کے۔